مفتی صاحب، جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں گدے گھوڑے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، نبی کا خیال آنے سے نماز نہیں ہوتی، کیا اس بات کا تعلق بھی صرف ہمت سے ہے؟ یہ آپ کا سوال بہت عمدہ ہے کہ عام طور پہ یہ سوال عوام الناس میں، جس کا میں بھی تذکرہ کر رہا تھا کہ صرف ہمت کے عنوان سے عوام الناس کے اندر بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی گئیں کہ عوام الناس یہ سمجھتی ہیں کہ نماز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور جو ہے وہ نبی گدے گھوڑے کا خیال آ جائے نماز ہو جاتی ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو ہے اس بات کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ ایک زمانے کی حقیقت ہے، جو شخص بھی بدعات کے خلاف کام کرے گا تو اہل بدعت اس کی یعنی کردار کشی کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں اس کی طرف منسوخ کرتے رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر حکیم اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صراط مستقیم ہے، جس کا کچھ حصہ سید مولانا عبدالحی صاحب نے لکھا ہے اور کچھ حصہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس حصے کو جس میں یہ واقعہ لکھا ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ عبدالحی صاحب نے لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اسی کو صرف ہمت سے تعبیر کیا ہے۔ چونکہ یہ کتاب فارسی میں تھی تو فارسی سے جب اردو میں ترجمہ کیا تو کچھ لوگوں نے اس میں خیانت کی اور صرف ہمت کا معنی خیال سے کر دیا، حالانکہ ہمت ارادے کی انتہائی حالت ہے اور خیال ارادے کی ابتدائی حالت کو کہا جاتا ہے۔ تو ہمت بالکل توجہ کا پھیر دینا، اللہ سے توجہ کا ہٹ جانا، تو وہاں پہ الفاظ صرف ہمت ہے کہ صرف ہمت اللہ سے اپنی ہمت کو پھیر کر کسی اور کی طرف مشغول کر لینا، چاہے وہ کوئی بھی، بے شک سب کا مقام اپنی جگہ ہے، نبی، فرشتے، اولیاء، سب کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن جب بندگی ہوگی، عبادت ہوگی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوگی اور اس میں کسی غیر کا خیال رکھنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو یہ عبادت کا معاملہ ہے، غیر عبادت کا معاملہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا، بلکہ انہی کے خیال سے، ان کی اتباع سنت سے تو نماز شروع ہوگی۔ مسئلہ خیال کا نہیں ہے، مسئلہ ہے توجہ کا، اللہ سے ہٹا کر کسی کی طرف بھی جو ہے وہ مرکوز کر دینا کہ اللہ کی طرف توجہ نہ رہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، صرف ہمت جائز نہیں ہے۔ تو یہ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ صرف ہمت نماز میں کرنا یہ جائز نہیں، کہ اپنی توجہ کو مقصود حقیقی اللہ سے ہٹا کر اس کی مخلوق میں، چاہے وہ کتنے بھی بڑے مقام پر ہو، اس کی طرف فائز کر دینا، یہ درست نہیں۔ باقی یہ کہنا کہ گدے گھوڑے کا دل میں جو توجہ کا آ جانا، خیال کا آ جانا، گدے گھوڑے کا خیال، ان سے انسان کی قلبی وابستگی نہیں ہوتی، ان سے کوئی محبت اور عقیدت کا تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن جس چیز سے محبت اور عقیدت کا تعلق ہو، جب انسان اس کے بارے میں سوچے گا اور سوچتا رہے یہاں تک کہ اللہ سے توجہ ہٹ جائے، تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ گدے گھوڑے کا خیال آئے گا، نکل جائے گا، اس کو کوئی وابستگی نہیں ہے، اس کو کوئی قلبی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اپنے نبی سے اور اس طرح صحابہ سے یا کسی بزرگ سے یقیناً انسان کا قلبی تعلق ہوتا ہے۔ اس قلبی تعلق کی بنیاد پر انسان جب اس کے بارے میں سوچتا خدا کے ہی بھول جائے عبادت میں، تو عبادت کا مقصد تو فوت ہو گیا۔ تو یہ بات حضرت شاہ سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، اس کو نقل کیا گیا، اس کا نام صرف ہمت ہے، خیال نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ خیال سے کرنا بھی غلط ہے، اور تصوف کے ساتھ یہ مذاق ہے، اور عوام الناس جیسے لوگوں، عوام الناس کے ہاتھوں میں، جاہل لوگوں کے ہاتھوں میں فرقہ واریت پھیلانے کا ہتھیار دینا ہے، جس کی بنیاد پر دوسروں سے نفرت کریں، چونکہ وہ اصل حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ اسلام کی جو تصوف کا جو اصل مقام ہے، اصل اس کی طے ہے، راز ہیں، اور رازوں سے واقف نہیں ہے۔ اس بنیاد پر وہ خود ہی اپنی مرضی کا ترجمہ ان کو دے دیا کہ فلاں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی۔ حاشا وکلا، کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ سراسر الزام اور بہتان ہے اہل حق پر، اہل سنت والجماعت پر۔ تو اصل بات صرف ہمت کی ہے کہ اپنی توجہ کو خدا سے ہٹا کر کسی بھی مخلوق کی طرف پھیر دینا، یہ نماز میں جائز نہیں، اسے صرف ہمت کہتے ہیں۔ اور یہ تصوف کا خاص سبق ہے کہ اپنی ہمت کو عبادت میں صرف اللہ پر مرکوز رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔